اللهم محمد وآل محمد ورحم الله من قرأ الفاتحة. اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ایک صلوات بھیجے محمد ارشاد خداوند علی الاعلیٰ ہو رہا ہے کہ وہ وہی ہے جس نے ایک رسول کو تمہارے درمیان ارسال کیا، بھیجا، بالہدیٰ و دین الحق، ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کس لیے بھیجا؟ وَلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین اسلام تمام ادیان عالم پر غالب آ جائے اور تمام مذاہب کو سرپاس اور اوورٹیک کر کے اپنی افادیت اور عظمت کو منوائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، حالانکہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے گی، مگر ہمیں کسی کے ناراضگی اور ناگواری سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم حق کو ظاہر کر کے رہیں گے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سرکار رسالت مآب کو دو چیزوں کے ساتھ بھیج رہا ہے، بالہدیٰ و دین الحق، یعنی ہدایت کے ساتھ بھیج رہا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیج رہا ہے. تمہید کا موقع نہیں ہے،
اس لیے میں سیدھے اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا میں وہی ہوں کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی سرکار رسالت مآب کی بشارت جو اللہ دے رہا ہے تو انہیں بھیج رہا ہے دو چیزوں کے ساتھ، ہدایت اور دین حق۔ تو جب رسول خدا دنیا میں آئے ہیں دو چیزیں لے کے، تو جب دنیا سے جائیں گے تو دو ہی چھوڑ کے جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ دنیا سے جب جائیں گے تو دو ہی چھوڑ کے جائیں گے، ایک نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ جب ہدایت و دین حق لے کے آئے ہیں تو اب جب دنیا سے جائیں گے تو کائنات کا سب سے سچا رسول، میں جملہ آپ کے حوالے کروں، سچے خدا کا سچا رسول کچھ نام نہاد سچوں کے درمیان زندگی کی آخری سچائی بیان کر رہا ہے، زندگی کی آخری سچائی بیان کر رہا ہے۔ کیا انی تارکن فکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان دو وزن چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، ایک میری اطرت ہے۔ چونکہ جب دو چیز لے کے آئے ہیں تو امت کے درمیان یہی دو چیزیں چھوڑ کے جائیں گے۔ اب اگر کوئی یہ کہے ہمارے لیے ایک کافی ہے تو وہ رسول خدا کی حدیث کی مخالفت نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کے کلام کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا دو لے کے آئیں تو دو ہی چھوڑ کے جائیں گے۔ یہ دونوں برابر ہیں، ہدایت دین حق، قرآن اہل بیت۔ رشتہ دیکھیے، ثقل یعنی وزن، وزنی نہیں، کبھی موقع ملا تو اس پر تبصرہ کریں گے، ابھی یہ میرے موضوع میں نہیں ہے۔ دو وزن چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی ثقلین، سمجھ رہے ہیں؟ وزن، قرآن اور اہل بیت۔ جب دو ہم پلہ چیزیں، دو برابر کی چیزیں، دو سملر چیزیں، دو چیزیں جن میں مماثلت ہو، دو چیزیں جو اعجاز، مزاج، رنگ، ڈھنگ ہر اعتبار سے برابر ہوں، تو وہاں تثنیے کا صیغہ عربی میں لگتا ہے۔ چونکہ قرآن و اہل بیت برابر ہیں لہذا دونوں ہیں ثقل، ثقل سے بن گئے ثقلین۔ نہیں، شاید آپ جملے کو محسوس کریں جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے، عربی کا کلیہ ہے کہ جب دو برابر کی چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں تو وہاں دو برابر کی چیزوں کا وہ نام ضم ہوتا ہے اور ایک نام وجود میں آتا ہے۔ قرآن اور اہل بیت دونوں ضم ہوئے، ملے، برابر کے تھے، ہو گئے ثقلین۔ ابھی آپ نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، ظہر کی پڑھی، عصر کی پڑھی، ظہر اور عصر مل گئی۔ میں نے کیا کہا؟ دو ہم پلہ چیزیں، دو برابر کی چیزیں آپس میں مل جائیں، نماز وہ بھی، نماز یہ بھی، دونوں نمازیں مل گئی، نام ایک وجود میں آیا، ظہرین۔ نہیں، شاید میں آپ کو نہیں کہوں گا، میں شاید پہنچا نہیں پایا ابھی آپ پہنچیں گے۔ دو ثقل برابر کے مل جائیں، دو وزن، تو ہوتا ہے ثقلین۔ دو نمازیں ملی، ظہرین، مغرب و عشاء کو ملا دیا، مغربین۔ دو سبت ملے، سبتین۔ دو بحر مل جائیں، بحرین۔ حسن و حسین مل جائیں، حسنین۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں، یہ بند کریں، یہ کام ٹھیک کیا آپ۔ حسن و حسین ملے، حسنین۔ پتہ چلا شخصیت دو ہیں، مزاج ایک ہے۔ شخصیت دو ہیں، مزاج ایک ہے، نام دو ہیں، ضم ہوئے تو ایک، حسنین۔ اسی لیے رسول خدا کی حدیث ہے کہ
میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں. اس کیفیت کو ملاحظہ فرمائیے. یہ صرف اور صرف یہاں آپ کو نظر آئے گا. دو نواسے ہیں سبتین، نام کے اعتبار سے حسنین، نور کے اعتبار سے نورین. اور جا کے مسلمانوں سے پوچھئے امامین کسے کہتے ہیں؟ امام حسن و امام حسین ہی کو امامین کہتے ہیں. اب رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں. دونوں بیٹے امام ہیں، خواہ کھڑے رہیں یا بیٹھ جائیں. رسول فرما رہے ہیں دونوں بیٹے امام ہیں اپنی زندگی میں. یعنی یہاں امامت کے لیے انتظار نہیں ہوتا کہ عہدہ کب ملے گا. یہاں چناؤ نہیں ہوتا، یہاں الیکشن نہیں ہوتا، یہاں سلیکشن ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے. یہ امام ہیں تو ہیں، امت چن کے نہیں بنائے گی، امت نہیں بنائے گی. یہ امام ہیں ازل سے، امام ہیں ازل سے. زمانہ آئے گا، امام ہر وقت رہے گا، زمانہ آئے گا ایک ایک کا، مگر یہ ہر دور کے لیے امام ہے. تو اب امام رسول خدا اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں میرے یہ دونوں بیٹے، دونوں سب، دونوں نواسے امام ہیں، امامین ہیں، چاہے کھڑے رہے چاہے بیٹھ جائیں. رسول کی حدیث آپ نے سن لی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. رسول خدا فرما رہے ہیں آئے گا ایک مستقبل جب ان میں سے ایک صلح کر کے بیٹھا ہوگا، ایک جنگ کے لیے کھڑا ہوگا. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے نا. ایک صلح کر کے بیٹھا ہوگا، ایک جنگ کے لیے کھڑا ہوگا. دونوں امام ہیں، تمہارے لیے واجب الاطاعت ہے. وہ بیٹھا رہے تو نہ پوچھنا بیٹھا کیوں ہے، وہ کھڑا ہو جائے تو نہ پوچھنا کھڑا کیوں ہوا. یہ تمہارے لیے واجب الاطاعت ہے. مستقبل میں کبھی ان کے عمل پہ شک نہ کرنا، شک نہ کرنا. یہی ہدایت ہے، یہی دین حق ہے. دونوں نے مل کر دین اسلام کو انحطاط سے بچایا، دین اسلام کو اپنی تدبیر سے محفوظ رکھا. امام حسن علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ یہ ہے، میں نے کل بھاؤ نگر میں بھی کہا تھا کہ اللہ جو انتخاب کرتا ہے اس انتخاب کے 3 مرحلے ہوتے ہیں: اصطفیٰ، اجتباء، ارتضیٰ. اصطفیٰ سے مصطفیٰ ہے، ارتضیٰ سے مرتضیٰ ہے، اور اجتباء سے مجتبیٰ ہے. اور اس کا فرق یہ ہے کہ معنی سب کے ایک ہیں، سلیکٹ کر لینا، برگزیدہ کر لینا، چن لینا. مگر فرق یہ ہے کہ جو مصطفیٰ ہوتا ہے اسے خلائق کی کثافت اور نجاست سے اور عیوب سے پاک رکھا جاتا ہے. جسے خلق کی کثافت سے پاک رکھا جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جسے خاص کام کے لیے چن لیا جائے اسے مجتبیٰ کہتے ہیں. اور جسے فقط اپنی ذات کے لیے رکھ لیا جائے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں. اسے مرتضیٰ کہتے ہیں. جسے اپنی ذات کے لیے مختص کیا، نفس دیکھو تو نفس اللہ، آنکھیں دیکھو تو عین اللہ، چہرہ دیکھو تو وجہ اللہ، عہدہ پوچھو تو ولی اللہ، آنے کی جگہ دیکھو تو بیت اللہ، دوست رحمت اللہ، دشمن لعنت اللہ. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اللہ یا رسول اللہ. بہرحال عزیزان گرامی، چونکہ جو تاریخ منسوب ہے سبت اکبر سے، رسول خدا سے، تو لہذا میں چاہتا ہوں کہ مجلس کا مرکز، محور
اور ما حصل انہی کی ذوات مقدسہ رہے. 2 دن اور مجھے گفتگو کرنی ہے، اس کا موضوع دوسرا ہو جائے گا، مگر آج کی تاریخ کا جو تقاضا ہے اسے پورا ہونا چاہیے. کل میں نے بھاؤ نگر میں ایک بات اور کہی تھی کہ قرآن مجید میں زیادہ تر حصہ جو آپ کو نظر آئے گا وہ انبیاء کے واقعات اور ان کے معجزات پر مشتمل ہے. انبیاء کون ہیں؟ سرکار رسالت مآب کی پسینے کے قطرے. ایک پسینے کا قطرہ ہے مسجود ملائک بن رہا ہے، ایک پسینے کا کسی کو اس سے انکار ہے؟ دیدم دم نہ کشیدم والا ماحول تو نہیں ہونا چاہیے. سمجھ لیجئے کہ بھائی قرآن مجید ہے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں. یہ قرآن کیا خالی رٹنے رٹانے تک محدود ہے؟ یہ تلاوت تک محدود ہے؟ قرآن دعوت فکر و نظر دے رہا ہے، جھنجھوڑتا ہے، لمحے فکریہ ہے. قرآن ایسے ہی بات تو نہیں ہو رہی ہے. ایک پسینے کا قطرہ، اور کیا مسجود ملائک، ایک پسینے کا قطرہ سفینہ نجات بنا رہا ہے، ایک پسینے کا قطرہ آتش نمرود کو گلے گلزار کر رہا ہے، معمار کعبہ بن رہا ہے. سرکار رسالت مآب کے پسینے کے قطرے ہیں بھائی یہ. اور کیا ہے؟ ایک پسینے کا قطرہ ہے، لکڑی مارتا ہے پانی پر، 12 راستے پیدا ہو جاتے ہیں. 12 راستے پر. ہم تو مخالف کو جانے بھی نہیں دیتے، مخالف کو میدان بھی اس کی مرضی کا دو. وہ کہتا ہے قرآن کافی ہے، اسے وہیں سے دلیل دو، اور پھر یہ کہو کہ اب بھاگ کے دکھاؤ، اب فرار کر کے دکھاؤ. معتبر حدیث میں موجود ہے کہ بھائی یہ نبی کے پسینے کے قطرے، سب مانتے ہیں. ابھی میلاد النبی کے جلسہ ہوگا، سب یہ کہیں گے یہ ہمارے نبی کے پسینے کے قطرے. آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ایک پسینے کا قطرہ. موسیٰ لکڑی مارے پانی پر، پانی میں دریائے نیل میں 12 راستے بن جائیں. ایک پسینے کا قطرہ عیسیٰ ہے، ایک پسینے کا قطرہ عیسیٰ ہے. عالم یہ ہے کہ جو گھر میں ذخیرہ ہے وہ بھی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انی اخلق لکم من الطین کا حیات الطیر. میں مجلس پونا چھوڑ دوں گا. حضرت عیسیٰ فرما رہے میں تمہارے لیے خلق کر رہا ہوں مٹی سے ایک پرندہ کا حیات الطیر. یہ طیر کی صورت میں ابھی خود پرندہ زندہ ہو کے اڑنے لگے گا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں. یعنی پتہ چلا پسینے کا قطرہ ہے، خلق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پسینے کا قطرہ ہے، ہاتھ رکھتا ہے، شفا مل جاتی ہے. پسینے کا قطرہ ہے، ٹھوکر مارتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے. مسلمانوں، جب تمہیں نبی کے پسینے کے قطرے سمجھ میں نہیں آتے تو جن کے لیے نبی یہ کہہ دے یا علی لہموں کا لہمی و دموں کا دمی، سوچئے لبیک یا حسین. اور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بہرحال ماشاءاللہ آپ کی اللہ سماعتوں کو سلامت رکھے. میرا خیال کتنا سال ہو گئے؟ 2 سال ہو گئے آئے ہوئے، میرا خیال ادھر ہی آئے ہوئے ہوں گے. بہرحال جس انداز میں آپ سنتے ہیں وہ مولا آپ کو سلامت رکھے. سنیے، ایک پسینے کا قطرہ، عالم یہ منزل یہ جہاں پسینے کے قطرے سمجھ میں نہ آئے وہاں نبی کہہ رہے یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. میرا ایک شعر سن لیجئے، شعر سنیے. چشمہ فیض کو جاری جو ہمیشہ رکھے، غیر ممکن ہے کہ دشمن کو وہ پیاسا رکھے. بہت کم عادی ہوں اشعار پڑھنے کا، جو میری خطابت سے واقف ہے وہ جانتے ہیں، لیکن اب یہاں پر موقع آ گیا اس لیے کہہ رہا ہوں، بغیر موقع کے شعر سنانے کا عادی نہیں. چشمہ فیض کو جاری جو ہمیشہ رکھے، غیر ممکن ہے کہ دشمن کو وہ پیاسا رکھے. اس کے ہی دم سے ہے یہ دین کی دنیا روشن، جو چراغوں کو بجھا کر بھی اجالا رکھے. جو چراغوں کو بجھا کر بھی اجالا رکھے. اب جو بیچارہ خاموش ہے وہ اپنے مقدر کو سمجھے. جو چراغوں کو بجھا کر بھی اجالا رکھے، جو چراغوں کو بجھا کر بھی اجالا رکھے. کیسے اکبر کو میں یوسف کے برابر کہہ دوں، کیسے اکبر کو میں یوسف کے برابر کہہ دوں، خون کے آگے بھلا کون پسینہ رکھے. ایک صلوات بھیجے معظم علی محمد و آل محمد. تو یہاں پر جہاں خون کے آگے کہاں پسینہ اور کہاں خون. خون قیمت رکھتا ہے،
پسینہ قیمت نہیں رکھتا، پسینہ گر جائے کوئی بات نہیں، خون نکلے مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ نبی فرما رہے ہیں یا علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، یا علی تو میرے جیسا میں تیرے جیسا، خبردار اب نہ کہنا نبی ہم جیسا، نبی کسی کے جیسا نہیں ہے، نبی صرف علی کے جیسا ہے، علی صرف نبی کے جیسا ہے۔ جن کو حق تھا کہ وہ اپنے آپ کو نبی جیسا کہیں، انہوں نے تو اپنے آپ کو کبھی کہا نہیں ہے۔ اور یہاں امت کا عالم یہ کذب بشر تھے، بشر تھے کیا مطلب؟ کذب اللہ نے کہا ہے کہ بشر، قل انما انا بشر مثلکم، حالانکہ یہ متشابہ آیتوں میں ایک آیت ہے جس کو عبدالحق محدث دہلوی نے متشابہ آیات کی فہرست میں سر فہرست رکھا ہے، مگر مسلمان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو محکم آیتیں وہ نہیں دیکھتا۔ متشابہ آیت کس موقع پر کہی گئی، کیا موقع تھا، کیوں کہا، کس لیے کہا، اس کا جاننا ضروری ہے۔ ویسا قرآن میں ہے، چلیے ٹھیک ہے ہم کوئی دلیل نہیں دیتے، صرف ایک سامنے کی بات، ایک سامنے کی بات، الف لام میم، آگے آپ ہی پڑھیں گے؟ ہاں پڑھیے پڑھیے پڑھیے، دیکھیں، ہاں جی جی، دیکھیں کتنی مجلسیں سن لی ہیں نا آپ نے بہت۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، رک جائیے یہیں پر، اللہ کہہ رہا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ کون سی کتاب ہے یہ؟ قرآن مجید، قرآن اللہ کا کلام۔ چلیے ٹھیک ہے، اب اس سے بڑی دلیل میں دے نہیں سکتا، دلیل دل میں اتر جائے میرے والدین کے حق میں دعا کر دیجئے گا۔ میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، صرف سمیٹ رہا ہوں بات کو، قرآن ہی سے دلیل اور سامنے کی۔ قرآن کھولا، سورہ الحمد تو پریفیس ہے، ہر کتاب کا ایک پریفیس ہوتا ہے، ایک تقریض ہوتی ہے، جو کچھ کتاب میں لکھا ہوتا ہے اس سے پہلے اسے کنکلوژن کے طور پر بیان کر دیا جاتا ہے۔ 7 آیتیں ہیں سورہ الحمد کی، یعنی آگے چل کے پورا قرآن انہی 7 آیتوں کو الیبوریٹ کیا گیا ہے، بڑھایا گیا ہے، وسعت دی گئی ہے، بس ہے حقیقت میں 7 آیتیں قرآن مجید کی جو سورہ الحمد میں ہے۔ اب آگے تعارف ہو رہا ہے، ذالک الکتاب، کتاب وہ ہے، کتاب وہ ہے جو ہر شک و شبے سے والا تر ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید کو کتاب کہا۔ کسی مسلمان میں ہمت ہے کہ وہ کہے قرآن صحیح بخاری جیسا؟ آپ کی خاموشی عجیب ہے بھائی، وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی کہ قرآن صحیح بخاری جیسا، قرآن صحیح مسلم جیسا، قرآن صحیح ترمذی جیسا، قرآن سنن نسائی جیسا، قرآن فلاں کتاب جیسا؟ قرآن لائبریری میں جائیے، کتابیں رکھی ہوئی ہیں، وہی قرآن بھی رکھا ہوا ہے۔ اب قرآن اور کتابوں میں کیا فرق ہے؟ اور کتابیں اٹھانے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن کو اٹھا کر اس کی آیتوں کو دیکھنے کے لیے، ہاتھ رکھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کتاب وہ بھی ہے، کتاب یہ بھی ہے، کتاب وہ بھی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن میں نبی نے کہا، تو اب سنیے، کتاب یہ بھی، کتاب وہ بھی، تو پھر فرق کیا ہے؟ اللہ نے بھی تو قرآن کو کتاب کہا ہے، جیسے اور کتابیں ویسے یہ کتاب کا صاحب آپ سمجھے نہیں، وہ بندوں کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ بندوں کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو ابھی بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، جب قرآن کتاب ہو کر عام کتابوں کے جیسا نہیں ہو سکتا، تو محمد بشر ہو کر تم جیسا کیسے؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، غور کر رہے ہیں؟
قرآن کتاب ہو کر عام کتابوں کے جیسا نہیں تو سرکار رسالت میں آپ بشر ہو کے تم جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ یہ پیکر بشری میں آئے تمہاری ہدایت کے لیے، جیسے قرآن اللہ کے لدن سے آیا تو الفاظ کے پیکر میں ڈھلا۔ یہ الفاظ اصل قرآن نہیں ہے، قرآن کی حقیقت اور ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن اپنی جلالت کے ساتھ پہاڑوں پر آ جاتا تو پہاڑ اس کے وزن کو برداشت نہ کر پاتے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑ جاتے۔ مسلمانوں، قرآن کا دعویٰ ہے، لے لو قرآن اور دکھاؤ یہ معجزہ، رکھو کہیں پر اور پتھر ہلا کے دکھاؤ۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پتھر ہلا کے دکھاؤ، پتھر تک نہیں ہلے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن یہ ہے کہ اگر پہاڑ پر آتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، چکنا چور ہو جاتے، یہاں پتھر نہیں ہلتا۔ کب مولانا یہ دو دستیوں کے درمیان اصل میں قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کی نقل ہے، تو آپ سمجھو کہ اصل قرآن کون ہے کہ جو میدان میں آ جائے تو عیسائی کہیں ہم وہ چہرے دیکھ رہے، اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ بدل دے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، یعنی وجود یہ قرآن کا۔ اما بھائی پتہ نہیں کیا یہ مسئلہ عجیب و غریب ہوتا۔ دیکھیں پالی تانا کی سماعت ہمیشہ سے زبردست رہی ہے اور اس بات کا میں گواہ ہوں، ماشاءاللہ آپ سنتے ہیں۔ بہرحال کیونکہ آج پے در پے مجلس میں آپ کو یقین جانیے ایسے ہی اتنے دن سے مجلسیں ہو رہی تھی، ہمارے یہ بھائی جو آئے ہوئے ہیں جانتے ہیں، گواہ ہیں عباس صاحب وغیرہ، میسن صاحب، کہ وہاں مجلسیں، اور آج صبح میں ایک مجلس پڑھی، پھر آپ کے پاس، اس کے بعد وہ فوراً ہی جانا ورتیج، وہاں بھی مجلس پڑھنی، پھر رات میں بھی مجلس پڑھنی، تو ہمیں ایک دن میں پورا خمسہ ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو قرآن کتابوں کے عام کتابوں کے جیسا نہیں، تو وجود قرآن کا اہل بیت ہے، اہل بیت قرآن ناطق ہے، ان کے وجود میں قرآن ہے۔ یہ دو دستیوں کے درمیان یہ تو نقل ہے، اصل قرآن یہ ہے۔ علم الہی لفظوں کے پیکر میں آئے تو قرآن کہلائے، اور علم الہی انسانوں میں نظر آئے تو اہل بیت بن جائے۔ یہ سارا مسئلہ یہی ثقلین ہے، یہی ثقلین ہے، یہی سبتین ہے۔ بہرحال عزیزو سنیے، قرآن کے لیے اللہ نے کئی باتیں کی ہیں۔ اب سورہ واقعہ، انہو ضمیر قرآن کی طرف ہے، انہو لقرآن کریم ہے مرتضیٰ بھائی، انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو سوائے مطہر کے کوئی چھو نہیں سکتا، سوائے پاک کے، طیب کے، طاہر کے، اطہر کے، اسے کوئی چھو نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن کو ذکر کہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں علماء نے کہا ذکر سے مراد قرآن ہے، بات طے ہو گئی، ذکر سے مراد قرآن۔ ایک جگہ اور ذکر کی بات کی، قد انزل اللہ الیکم ذکرًا رسولا، وہ اللہ ہے جس نے تم تک، الیکم تم تک ذکر نازل کیا جو کہ میرا رسول ہے۔ بھائی سر اٹھا لے،
قرآن بھی ذکر، سرکار رسالت مآب بھی ذکر۔ اب میں ڈنکے کی چوٹ پہ منواؤں گا، قرآن بھی ذکر، سرکار رسالت مآب بھی ذکر، قرآن بھی کریم، سرکار رسالت مآب بھی کریم۔ تو مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، جب یہ آیتیں موجود ہیں تو جب قرآن کو کوئی نجس چھو نہیں سکتا تو محمد کسی کافر کی آغوش میں پل کیسے سکتا؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ قرآن بھی ذکر ہے، حضور بھی ذکر ہے، ایک ذکر کو نجس چھو نہیں سکتا، دوسرا ذکر معاذ اللہ کسی کافر کی آغوش میں پلے گا نہیں، اتنا پاک ہوگا جس کی آغوش میں سرکار رسالت مآب پلیں گے، وہ اتنا طیب ہوگا، اتنا طاہر ہوگا کہ اس کے بیٹے کی ولادت کے لیے کعبے کی دیوار میں در ہو جائے گا، کعبے کی دیوار میں در ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ نسل جو پاک ہے، جو طیب ہے، جو طاہر ہے، جو معجز نما۔ قرآن بھی معجزہ، اہل بیت بھی معجزہ، قرآن بھی شفا، اہل بیت بھی صاحب خاک شفا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن بھی طیب، اہل بیت بھی طیب۔ اللہ اکبر۔ بس گفتگو ختم ہو رہی ہے، 2 جملے ہیں، 2 دقیقے ہیں، اور اس کے بعد ربط مصائب ہوگا، مجلس تمام ہو جائے گی۔ سنیے، قرآن اور اہل بیت ثقلین، ثقلین کو اور آسانی سے سمجھاؤں۔ اب تو وہ الیکٹرانک اسکیلز آ گئے جن کو ترازو کہتے ہیں، الیکٹرانک اسکیلز، اس میں کیا ہوتا ہے، رکھ دیا وہ گرام اوپر آ گیا، آپ نے دیکھ لیا، یہ ڈیجیٹل معاملہ ہے، یہ دور ایسا ہے۔ مگر ابھی بھی وہ ترازو آپ کو نظر آئیں گے، اور جتنے ہمارے یہاں نوجوان بیٹھے انہوں نے بھی اپنے بچپنے میں دیکھا ہوگا، بزرگوں نے تو بہرحال ہی دیکھا ہوگا کہ ترازو کی ایک شکل ہوتی تھی، میزان۔ یہ میزان کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈنڈی ہے، 2 پلڑے ہیں، پلڑے زنجیر سے بندھے ہیں، بیچ میں ایک کانٹا ہے۔ جب آپ کوئی چیز لینے گئے، کوئی بھی چیز لینے گئے، دکاندار نے اسے اٹھایا، ایسے اٹھانے کے بعد اٹھا لیا نا اس میزان کو، ایک پلڑے میں اس نے وزن رکھا، جتنے کا بھی باٹ رکھ دیا، 1 کلو، 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، جو بھی باٹ رکھا، دوسرے پلڑے میں اس نے سامان رکھا۔ آپ کو 1 کلو کوئی چیز چاہیے تھی، اس نے ایک پلڑے میں باٹ رکھا، ادھر سامان رکھا، نہ وہ اس پلڑے کو دیکھتا ہے نہ اس پلڑے کو دیکھتا ہے، نظر ہوتی ہے اس کی اس کانٹے پہ جو نہ ادھر جھکا ہو، یہ جو درمیان میں کانٹا ہوتا ہے اسے عربی میں جو نہ ادھر جھکے نہ ادھر جھکے، عربی میں ثقلین کہتے ہیں، ثقلین کہتے ہیں۔ اب نبی نے کہا قرآن و اہل بیت ثقلین ہیں۔ میں اتنے بڑے مجمع سے جہاں تک مجھے سنا جا رہا ہے، میں ایک سوال کر لوں کہ جب قرآن و اہل بیت ثقلین ہیں، یہ معیار معین ہو چکا اور سب مانتے ہیں اس کو، تو قرآن کتنا سچا؟ کیا میجرمنٹ ہوگا بھائی؟ کیا پیمانہ ہوگا قرآن کی سچائی کا؟ جب قرآن و اہل بیت ثقلین ہیں تو پیمانہ کیا ہوگا، معیار کیا ہوگا قرآن کی سچائی کا؟ قرآن کتنا سچا؟ جتنے اہل بیت سچے۔ ارے یار جملہ شاید آپ نے محسوس نہیں کیا۔ قرآن کتنا سچا؟ جتنے اہل بیت سچے۔ اہل بیت کتنے سچے؟ جتنا قرآن سچا۔ قرآن کتنا مقدس؟ جتنے اہل بیت مقدس۔ اہل بیت کتنے مقدس؟ جتنا قرآن مقدس۔ قرآن کتنا طاہر؟
جتنے اہل بیت، اہل بیت کتنے طاہر جتنا قرآن، قرآن کتنا محترم جتنے اہل بیت، اہل بیت کتنے محترم جتنا قرآن، قرآن کتنا وزنی جتنے اہل بیت، اہل بیت کتنے وزنی جتنا قرآن، قرآن کتنا عظیم جتنے اہل بیت، اہل بیت کتنے عظیم جتنا قرآن، قرآن کتنا رحیم جتنے اہل بیت، اہل بیت کتنے رحیم جتنا قرآن۔ اب قرآن کی ایک مسند ہوتی ہے، قرآن کی ایک مسند ہوتی ہے، اس مسند کو رحل کہتے ہیں، اس رحل پہ صرف قرآن رکھا جاتا ہے۔ کوئی اور کتاب اگر اس رحل پر رکھی جائے گی تو یہ قرآن کی بے حرمتی ہوگی، بزرگ ہوگا تو ٹوک دے گا، تم نے یہ کتاب کیوں رکھی یہاں؟ کوئی پہلے دوسرے تیسرے درجے کی کتاب لا کے، یار اشارے تو سمجھ لیا کیجئے، پہلے دوسرے تیسرے درجے کی کتاب لا کے اگر قرآن پر رکھ دے تو میرا اپنا سگا بھائی بھی ہوگا تو ڈانٹ دوں گا اسے۔ قرآن کی عظمت سے نہیں واقف، قرآن کے مرتبے سے نہیں واقف، یہ قرآن کی مسند ہے، اس پر کوئی اور کتاب نہیں آ سکتی۔ وہ کہے گا سارے لوگ اس کو مانتے ہیں، سب نے سلیکٹ کر کے الیکٹ کر کے ان کتابوں کو معتبر و مستند جانا ہے۔ میں نے کہا ہوگی، مگر یہ بندوں کی چنی ہوئی ہے، یہ بندوں کا انتخاب ہے، اللہ کے کلام کے آگے ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ قرآن کی مسند پر صرف قرآن آئے گا، کوئی اور کتاب نہیں آ سکتی۔ نوجوانوں، جب قرآن کی مسند پر صرف قرآن آتا ہے، کوئی اور کتاب نہیں آتی، تو میرا بھائی بھی ہوشیار تھا، اس نے کہا بھیا ایک بات اور بتاتے چلو، کوئی چیز نہیں آ سکتی قرآن کی مسند پر؟ میں نے کہا کچھ نہیں آ سکتا۔ کہ واقعی؟ میں نے کہا قرآن آئے گا یا قرآن کے پارے آئیں گے، یا پورا قرآن رکھ دو رحل پر اور یا پارے رکھو، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، گیارہواں، بارہواں، یہ پارے آئیں گے۔ تو جب حدیث ثقلین مانتے ہو تو ماننا پڑے گا، جس طرح سے قرآن کی مسند پر یا قرآن آئے گا یا قرآن کے پارے آئیں گے، ویسے ہی اہل بیت کی مسند پر، منبر رسول پر یا اہل بیت آئیں گے، یا اہل بیت کے گھر کی کوئی فرد آئے گی، کوئی اور نہیں آ سکتا۔ اب اگر کوئی بعد رسول کی مسند پر بیٹھ جائے تو اہل بیت کے گھر کا بچہ مسجد میں آ کے کہے گا اتر میرا باپ کے منبر سے، ہو گئی بھائی مجلس، اتر میرے باپ کے منبر سے نیچے۔ یہ جرات کس کی ہے؟ امام حسن مجتبیٰ ہے کہ جب آپ پہلے کو ایسے ٹوکا اتر میرے باپ کے منبر سے نیچے، اور وہ اترا اور اس نے کہا صحیح ہے یہ آپ ہی کے باپ کا منبر ہے، مگر میں کہاں جاؤں، میرا تو کوئی منبر ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ جملے بہرحال عزیزان گرامی یہ ہے امام حسن مجتبیٰ۔ وہاں فرعون شام کہتا ہے میں نے سب کو دولتیں دے رکھی ہیں، دولتیں دے رکھی ہیں، آپ بھی لے لیں کچھ، آپ چونکہ فرزند رسول ہیں، آپ کا حصہ سب سے زیادہ۔ یہ جرات سوائے ابو طالب کے خون کے کہیں اور نظر آئے گی؟ آپ کا حصہ سب سے زیادہ۔ مولا مسکرائے، اب اس نے دینا شروع کر دیا، یہ آپ کا حصہ، یہ آپ کا حصہ، یہ آپ کا حصہ، یہ آپ کا حصہ۔ اور پھر کہا حسن سنا میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ میرا مولا مسکرایا، باہر جانے لگے، ایک غلام آیا، غلام کے دل میں مولا کی محبت تھی، مولا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے مولا کی نالائن سیدھی کر دی، ہائے ہائے ہائے، اس نے مولا کی نالائن سیدھی کر دی۔
مولا نے اپنا قدم مبارک نالین میں ڈالا اور کہا ابھی ابھی جتنی دولت اس نے مجھے دی ہے وہ تو رکھ لے، وہ تو رکھ لے۔ اسے دولت دینے کے بعد میرا مولا پیچھے مڑا اور مڑ کے کہا تو نے کیا کہا تھا؟ تو ہندا کا بیٹا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ جتنی دولت تو نے مجھے دی تھی اتنی تو ہم اپنی جوتیاں سیدھی کرنے والے کو دے دیتے ہیں۔ وہ صاحب دسترخوان بیجا امام حضرت امام حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اور کیا یہ انداز ہے، صلح جو کیے تو شرطیں اپنی منوائی ہیں۔ وہاں عمر عاص کہہ رہا تھا نہیں کریں گے، تجھے موقع مل جائے گا۔ یا امام نے ساری سیاست پر تدبیر پھیر دی، ساری سیاست پر پانی پھیر دیا میرے مولا نے اپنی تحریر سے۔ کہا ہاں میں تیار ہوں، مسلمانوں کو جائیں امن ملے، ٹھیک ہے جنگ نہیں ہوگی، شرط میری یہ ہے کہ تو اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کرے گا۔ کیا شرط رکھ دی؟ اپنے بعد تو کسی کو اپنا جانشین معین نہیں کرے گا۔ یعنی صلح اس شرط پہ ہوئی تھی کہ اپنے بعد جانشین معین نہیں کرے گا۔ اس نے یزید کو بنایا، حسین نے ذوالفقار اٹھا لی اور کہا اب بیعت نہیں ہو سکتی۔ یعنی کیا مطلب؟ اسرار بہت سے ہیں، میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ وجود میں آئی، صلح حدیبیہ اس کے بعد فتح مکہ، اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو جیسے نبی نے صلح کی فتح مکہ وجود میں آئی، تو صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ وجود میں آئی، ویسے ہی صلح حدیبیہ کا نتیجہ فتح مکہ ہے، ویسے ہی صلح امام حسن کا نتیجہ فتح کرب و بلا ہے، فتح کرب و بلا۔ یہ دونوں بھائیوں کا عمل ہے کہ جس نے دین کو اس طریقے سے محفوظ رکھا ہے۔ بس عزیزوں، ایسا امام جسے امام مسموم کہتے ہیں، زہر دیا گیا۔ کیسا زہر تھا جو ملعون نے، فرعون شام نے میرے مولا کو دیا، دلوایا جادہ کے ذریعے سے۔ وہ زہر ایسا تھا، اتنا زہر شدید تھا کہ مقاتل کہتے ہیں اگر ایک قطرہ پانی میں گر جاتا، دریا میں ڈال دیا جائے تو میلوں تک مچھلیاں زندہ نہ رہتی۔ وہ زہر میرے مولا کو دیا گیا۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی آپ کے گریے میں اضافے کے لیے کہہ رہا ہوں، تلوار سے جو زخم ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے، مگر زہر سے جو زخم ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ زہر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب زہر پلایا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے حلق کو کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد جسم میں سرایت کرنا شروع کرتا ہے، خون کے دوران میں شامل ہو جاتا ہے، اور خون کے دوران میں شامل ہونے کے بعد سب سے پہلا حملہ زہر کا جگر پہ ہوتا ہے۔ جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہوتے ہیں، پورا جسم بے قابو ہو جاتا ہے اس منزل پر۔ یہ چیز بھی فوراً نہیں ہوتی، اس کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ۔ امام کو زہر دے دیا گیا، زہر شدید تھا، میرا مولا اٹھا، لڑکھڑا کے گر گئے۔ تنہا ترین سردار ہے، لڑکھڑا کے گر گئے۔ ایک مرتبہ یا علی کہہ کے اٹھے،
مدینے کی گلیوں میں کبھی اس دیوار کا سہارا لے رہے ہیں، کبھی اس دیوار کا سہارا لے رہے ہیں، سہارا لیتے لیتے روضہ رسول پہ پہنچے اور کہا نانا آخری سلام ہے۔ نانا آرزو تھی کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ کے قدموں میں جگہ پاتا، مگر پتہ ہے امت مجھے یہاں دفن ہونے نہیں دے گی۔ قبر مطہر ہلنے لگی۔ ایک مرتبہ روتے ہوئے یا علی کہتے کہتے کہیں بیٹھتے ہیں کہیں اٹھتے ہیں، سانس چوتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پہنچے، اپنے آپ کو قبر زہرا پہ گرا دیا، اماں میرا وقت آ گیا ہے۔ قبر سے آواز آئی میرے لال میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ نانا کے پاس جگہ نہ ملے تو کیا ہوا، ماں آغوش پھیلائے ہوئے آ جانا، ماں کے پہلو میں دفن ہو جانا۔ میرے لال جلدی ام فروا کے پاس جاؤ، ام فروا تڑپ رہی ہے، بے چین تیرا انتظار کر رہی ہے، قاسم تیرا انتظار کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا گھر پہ آیا، بیت الشرف پر اس حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، جو بی بی ام فروا سے منسوب تھا، فروا جلدی دروازہ کھولو، فروا دروازہ کھولو۔ اب جو بی بی ام فروا نے دروازہ کھولا، قیامت کا منظر تھا، اوپر سے نیچے تک میرے مولا کا جسم ہرا ہو چکا تھا، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ ایک مرتبہ کہا میرے والی و وارث یہ کیا ہو گیا؟ کہا ام فروا مجھے لٹاؤ، فرش بچھایا۔ ایک مرتبہ امام لیٹ گئے، ام فروا میرا بیٹا قاسم کہاں ہے؟ کہا آقا آپ کا انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ ام فروا جلدی بلاؤ، میرے پاس وقت کم ہے، مجھے قاسم سے کچھ کہنا ہے۔ ایک مرتبہ قاسم کو بلایا، عزادارو کتابوں میں ہے کہ قاسم کو جو اٹھایا بچہ سو رہا تھا، مگر جب امام وقت کے سینے پہ رکھا تو ایک مرتبہ وہی بچہ جو گہری نیند میں سو رہا تھا یا علی کہہ کے آنکھیں کھول لی۔ اماں یہ کس جگہ سلا دیا؟ یہ جگہ بہت دہک رہی ہے، بہت دہک رہی ہے۔ ایک مرتبہ ام فروا نے کہا میرے لال یہ تیرے بابا کا سینہ ہے۔ قاسم نے منہ کو پیٹا، ہائے میرا بابا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزاداروں مجلس تمام کر رہا ہوں، حضرت قاسم سے ایک مرتبہ امام حسن نے کہا بیٹا قاسم میری بہن زینب کو خبر کر دے، میرے پاس وقت کم ہے میرے لال، میرے بھیا حسین کو خبر کر دے۔ ہاں عزاداروں قیامت ہو رہی ہے مدینے میں۔ ایک مرتبہ حضرت قاسم نے کہا بابا میں کس طرح بولوں گا؟ کہا تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، میرے قریب آ، میرے قریب آ۔ قاسم کو اپنے قریب بلایا، امامہ اتارا، زلفوں کو بکھرایا، خاک اٹھائی، قاسم کے سر پر ڈالی، گریبان چاک کیا۔ اپنی زندگی میں باپ نے بیٹے کو یتیم بنا دیا۔ میرے لال جانا تیری پھوپھی پہچان لے گی۔ ایک مرتبہ قاسم کی یہ حالت زینب نے دیکھی، دوڑی دوڑی آئی، اے میرے بھیا جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جگر کے ٹکڑے میں نے کہا نا زہر کا اثر گھنٹوں میں ہوتا ہے۔ اب ایک مرتبہ جگر کٹنے لگا، جگر کٹا، ہچکی آئی یا علی کہہ کے ایک مرتبہ میرا مولا حسن اٹھا، خون کا فوارہ جاری ہوا، دہن سے خون نکلا۔ صاحب کوکب دری کہتے ہیں 170 سے اوپر ٹکڑے، بعض روایتوں میں 72 ٹکڑے تشت میں جگر کے گرے۔ زینب نے اپنی چادر پھیلا دی۔ اے بھیا یہ کیا قیامت ہو گئی؟ میں کہوں گا ہائے ام فروا کا مقدر مدینے میں شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، کربلا میں بیٹے کے جسم کے ٹکڑے دیکھے، ہر ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی اماں تم مجھ سے راضی ہو، اماں تم مجھ سے۔ اللہ لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ روز شہادت ہے، امور دنیا کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، بل لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے۔ ظلم اپنی حدوں تک پہنچ رہا ہے، ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے اور کربلا والوں کے خون کے انتقام کے لیے۔ ہمارے 12ویں سرکار کے ظہور میں تاجیل فرما، ماتم حسین۔